مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں گانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کے ساتھ 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ کا مدری چینل ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدری چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدری چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی کلام، کوئی گفتگو سنی ہو، کوئی کلام سنا ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں یا آپ چاہتے ہوں آپ کے کیے ہوئے میسیج کے ذریعے سے مدنی چینل کے ناظرین وہ دوبارہ دیکھ سکیں، سن سکیں، الحمدللہ اس سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں یہ آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس میں ہزاروں لوگوں کو الحمدللہ سینڈ کیے جاتے ہیں۔ نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، تو اس ذریعے میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ہم سے ذرائع کے مختلف آپشن ہیں۔ ایک مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 0341125554، اس پر میسیج کریں۔ پھر مدنی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر 030826260000۔ پھر الحمدللہ یہ سلسلہ فیس بک پر لائیو جا رہا ہوتا ہے تو وہاں آپ کامنٹس کر سکتے ہیں، سید صاحب آپ کے آنے والے کامنٹس پڑھتے ہیں، پھر آپ کی ساتھ ساتھ جو فرمائشیں ہوتی ہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے کر بھی ہمیں کبھی کبھار سینڈ کر بھی دیتے ہیں جب ناظرین جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق ہم آپ کو جھلکیاں جو ہے وہ دکھاتے ہیں، اور اس دوران فیس بک کے ناظرین سے جو ہے وہ عرض کروں گا کہ آپ شیئر کرنے کا جو آپشن ہے اس میں جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ کنجوسی بھی نہ کیا کریں، سستی بھی نہ کیا کریں۔ امید ہے کہ سید صاحب نے جو ہے وہ شیئر کر دیا ہوگا، اور انشاءاللہ جھلکیاں چلیں گی تو اس دوران میں بھی شیئر کا بٹن دبا دوں گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اچھی نیت ہوگی تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ آئیے چلتے ہیں جھلکیوں کی طرف۔ جی اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے۔ ربیع الآخر حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یہ مہینہ معروف ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ سلورا سے پوچھئے بغداد یہ چل کر، بغداد یہ چل کر، امیر اہل سنت میں طیبہ میں سنبل، تو جہاں میں کوئی تم سا غوث اعظم ہو، غوث الورا ہو، فرقت طیبہ کی وحشت، امداد کن، امداد کن۔ ہمارے جو جسمانی اعضاء ہیں یہ ہماری ملکیت نہیں ہے۔ جادو کا توڑ کیسے کیا جائے گا؟ جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا۔ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ سب مدینے میں گزارا ہے، خوف گناہ میں مجرم۔ میرے پیر و مرشد غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے تو اللہ پاک سے بے خوف مت ہو۔ خدا کے فضل سے غم پر نعت سرور پیارے بچے، میرا دل اور اعلیٰ حضرت کا لبوں پہ نام ہے، سبز گنبد کی
عورتیں نماز نہیں پڑھتی اور گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے. ذات اکتا بس آپ سے قاف سے اپنے شعر پڑھنا ہے. سرکار یہ نام تمہارا. دو شعر ہیں مگر وہ طرز کے ذریعے پہچاننے ہوں گے. باری ہے کراچی والوں کی. شاہ والا مجھے طیبہ بلا سنو خدا کے واسطے. اچانک جو ہمارے جامعہ کے پرنسپل تھے وہ ہماری کلاس میں تشریف لائے. ماشاء اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، جھلکیاں آپ نے ملاحظہ کی. جو کچھ جھلکیوں میں دکھایا، اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے جتنا وقت ہوا. اور ابھی تک معلومات یہ فیس بک ہو گیا، لائیو ہو گیا ہے. تو جو پہلے عرض کی تھی کہ شیئر کا بٹن دبا دیں، اور سید صاحب سے میں نے پوچھا، چونکہ جب میں شیئرنگ پر شیئر کرنے کے لیے گیا تو اس وقت دیکھا تو لائیو نہیں ہوا تھا. تو سید صاحب نے جو ہے نا وہ روحانی علاج و استخارہ جو ابھی ختم ہوا تھا وہ شیئر کر دیا. تو اس میں بھی الحمدللہ اچھی نیتوں کی جو ہے وہ ثواب ملے گا، اس کو بھی جو ہے وہ لوگ دیکھیں گے. سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. آپ کے کچھ میسیجز پچھلے ہفتے کو جو ہے وہ آئے تھے اور فرمائشیں بھی جو ہے وہ اپنا بہت ساری الحمدللہ آئی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ ہفتوں سے میسیجز آ رہے تھے کہ سید صاحب تھوڑے سے، یعنی میں کیا بولوں، شرمندہ تو نہیں، جو ہے وہ اپنا تو آتے تھے نا میسیج کہاں ہے تحفے اور یہ وہ. الحمدللہ کافی حد تک جو ہے وہ یہ مسئلہ سولو ہو گیا ہے. ہم نے گزشتہ ہفتے عرض کی تھی کہ اپروول بھی ہو گئی ہے اور الحمدللہ سید صاحب نے جو ہے یہاں سے روانہ بھی کر دیے. اور اس دوران مجھے بھی کچھ میسیجز آئے تھے کہ ہمیں ابھی تک نہیں پہنچا، اور پھر سید صاحب سے رابطہ کیا تو ماشاءاللہ انہوں نے جو یہ کیا ہوتا ہے ان کا ٹریسنگ، وہ کیا ہوتا ہے ٹریکنگ نمبر جو ہے وہ اپنا وہ باقاعدہ جو ہے وہ بتایا، اور جہاں جن کو سینڈ کیا تھا تو الحمدللہ ان تک پہنچ گیا. اس کے علاوہ سید صاحب کو بھی جو ہے وہ میسیجز موصول جو ہے وہ اپنا ہوتے ہیں، لوگوں کو مل جاتے ہیں. ابھی سید صاحب نے بتایا کہ ایک جگہ پہنچا ہے، وہاں سے 16,000 درود پاک جو ہے وہ اپنا 1,000 مرتبہ استغفر اللہ کا تحفہ ملا ہے. اچھا یہ آپ نے وقف کیا نا، تھوڑا سا میں گھبرا گیا، یعنی ساتھ ہی بولتے استغفر اللہ جو ہے وہ. تو بعد میں آپ نے بتایا کہ وہ دوسرا. اب مجھے آپ سے شکایت ہے کہ ہم آپ کے مدنی چینل جو سلسلہ ہے اس کے کچھ ویورز جنہیں میسیجز کر چکے ہیں کہ بھائی اپنا محرم کا نام، ٹیلی فون نمبر اور ایڈریس بھیج دیں، تو ان کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے، جو ہے وہ اپنا اب یہ کیا کہتے ہیں، کچھ ہیں اس کے اندر نا کچھ نام ایسے جن کو ابھی تک میسیج چلا گیا لیکن وہاں سے رپلائی نہیں آیا ہے. تو انشاءاللہ جب وہ ظاہری بات ہے کہ اب پھر وہ جب جاگیں گے اور کچھ عرصے کے بعد اور پھر کہیں گے کہ ہمارا تحفہ نہیں ملا، اور پتہ چلے گا کہ آپ ہی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں میسیج کیا گیا تھا اور آپ کی طرف سے رپلائی نہیں آیا. سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق ہم ابتدا میں آپ کو بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دکھاتے ہیں، اور سلام کرنے کے سید صاحب کتنے جو ہے وہ فوائد ہیں. عام کرنے کا اس میں جو ہے احادیث میں بھی ہے، جس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو سلام کرنے کا. لیکن اس پر ایک آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے پہلے سوشل میڈیا کا ایک خاکہ جو ہے وہ بنا تھا کہ ایک شخص وہ فیکٹری وغیرہ کے اندر آتے جاتے وقت سلام کرتا تھا اور وہ پھر اس کے بعد پھنس گیا تھا. تو اسی کو جو ہے وہ ایک غلام رسول والے کارٹون میں بنایا گیا ہے، اور بہت اچھا میسیج ہے. ظاہری بات ہے وہ بڑوں کے لیے تھا، اور بچے چونکہ کارٹون جو ہے وہ دیکھتے ہیں ان کے لیے. تو آپ ذرا دیکھیں، بچوں کو بالخصوص جو ہے وہ دکھائیں تو انشاءاللہ ویسے بھی یعنی یوں سمجھے کہ ثواب کی نیت سے ہمیں کرنا ہے، اور لیکن اس کے دنیاوی فوائد بھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ سلام کرنے کی کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. یہ ببلو کے سپر سونک اسکیٹنگ شوز. چوکیدار انکل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے دیکھا ہے کہ آپ چوکیدار انکل کو سلام نہیں کرتے.
آپ نے کر لیا نا، کافی ہے۔ ویسے میں دیکھتا ہوں کہ آپ روزانہ ہی چوکیدار انکل کو سلام کرتے ہیں، آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی۔ سلام کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کی کون سی عادت بہتر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کھانا کھلانا اور سلام کرنا، چاہے وہ اس کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ ہٹ جائیں، سپر سونک اسکیٹنگ پر ببلو بھائی آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ببلو بھائی بھی نا، بس کیا کہیں۔ یہ ہے ببلو بھائی جو اس وقت کوریڈور میں اسکیٹنگ کر رہے ہیں۔ ولاگ نہیں بنائیے، اسکول میں اجازت نہیں ہے۔ ببلو بھائی مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اسکول میں ولاگ بنانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کیا اسکول میں اسکیٹنگ کی اجازت ہے؟ ببلو بھائی اسکیٹنگ کرتے ہوئے دروازے سے ٹکرا گئے ہیں۔ ببلو بھائی، آپ کو چوٹ لگی ہے، دوسرے بچوں کو بھی لگ سکتی تھی۔ اس طرح کے شوز اسکول میں نہیں لانا چاہیے۔ جی آئندہ نہیں کروں گا۔ واش روم جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ صبح مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے فرمان بھائی اور نعمان بھائی سے معافی مانگنی چاہیے۔ فرمان بھائی کلاس میں بھی نہیں ہیں، شاید جا چکے ہوں گے۔ فرمان بھائی نہیں دکھائی دے رہے۔ میں نے ان کی کلاس میں دیکھا تھا، کلاس خالی تھی، وہ جا چکے تھے۔ ہو سکتا ہے وین میں ہوں۔ لیکن وین میں بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ گھر چلے گئے ہوں۔ نعمان بھائی ہاتھ تو دھو لیجئے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایک حدیث کے مطابق مسلمان پر کون سے 5 رائٹس ہیں؟ سلام کا جواب دینا، بیمار ہو تو عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا۔ ماشاء اللہ۔ میں نے تمام کلاسز کو تالے لگا دیے ہیں، آپ مین گیٹ کو تالا لگا دیں۔ چلے ٹھیک ہے۔ یہ تو لاک ہو گیا۔ اوف، اب ہم کیا کریں؟ دروازہ کھولیں، دروازہ کھولیں، دروازہ کھولیں، چوکیدار انکل کوئی ہے؟ دروازہ کھولیں، دروازہ کھولیں۔ اوہ، یہ تو لائٹ بھی چلی گئی۔ چوکیدار انکل دروازہ کھولیں، چوکیدار انکل دروازہ کھولیں۔ فرمان کی ابھی تک اسکول سے واپسی نہیں ہوئی۔ السلام علیکم، فرمان اسکول کی وین میں ہے؟ وعلیکم السلام، وہ واپسی میں وین میں نہیں تھے۔ کیا فرمان وین میں بھی نہیں تھا؟ بہت ڈر لگ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ پریشان نہیں ہو نعمان بھائی، ہمارے گھر والے آ جائیں گے۔ اگر ان کے آنے سے پہلے کوئی اور آ گیا تو؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ پریشان نہیں ہو۔ چھٹی کے وقت واش روم نہیں جانا چاہیے، کم از کم چوکیدار کو تو ضرور واش روم چیک کرنا چاہیے۔ نعمان ابھی تک گھر نہیں پہنچے۔ وہ تو آج واپسی پر وین میں بھی نہیں تھے۔ السلام علیکم، آپ نے فرمان کو دیکھا تھا چھٹی کے وقت؟ وعلیکم السلام۔ نہیں، ہمیں چھٹی کے وقت فرمان بھائی اور نعمان بھائی دونوں نظر نہیں آئے۔ میں اسکول جا کر دیکھتا ہوں۔ ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ چلیے۔ جلدی کرتا ہوں۔
लगता है कोई आया है। यहाँ से आवाज नहीं जाती, रोशनदान से आवाज देते हैं। चौकीदार अंकल, चौकीदार अंकल। ये आवाज तो वॉशरूम से आ रही है। चौकीदार अंकल आ गए। अंकल। बाबा। अंकल आपका शुक्रिया, लेकिन आप तो जा चुके थे, फिर आप वापस क्यों आए? आप मुझे रोजाना आते वक्त भी सलाम किया करते थे और जाते वक्त भी सलाम किया करते थे। जब आज साथी चौकीदार ने तमाम गेट बंद करके चाबियां मुझे दी तो मैं परेशान था कि आप मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। तो आप जब जाते तो मुझे लाजमी सलाम करते। फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं आप क्लास में न बंद हो गए हों, इसलिए मैं वापस आया हूँ। ये है सुन्नत पर अमल करने की बरकत। सलाम की सुन्नत ने आपको परेशानी से बचा लिया। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवार पैदल को सलाम करे, चलने वाला बैठने वाले को सलाम करे और कम लोग ज्यादा लोगों को सलाम करे। आज से मैं भी सबको सलाम करूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ मैसेजेस जो गुज़िश्ता हफ्ते थे उनमें से एक ये था कि आपको ये एक एडवाइस है कि मदनी चैनल की स्क्रीन पर जो आप अपनी किसी भी प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ होता है वो कह रहे हैं कि वो बहुत स्मॉल साइज़ है, तो आप काइंडली उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा लार्ज कर दें। शायद इनकी मुराद ये जो हमारा बग लगा हुआ है उसके नीचे शायद मुराद प्रोग्राम का नाम लिखा आपका मदनी चैनल। आपका मदनी चैनल, तो आप एग्री करते हैं? मसला है कि अब इसको अगर फाउंड बड़ा करते ना तो ये जगह स्क्रीन की घेरेगा। तो असल में ये पूरी एक यूँ समझे कि एनिमेशन बनाई जाती है और तो इस ये यानी यूँ समझे कि लोगो, फिर उसके बाद या एक हिस्सा देख रहे हैं, फिर इसके बाद नीचे की हमारी स्क्रीन चल रही होती है, तो बाज़ औक़ात इसको जो है वो बड़ा करते हैं। अच्छा, ये जो हमारा बग है तो ये यूँ समझे कि अभी चूँकि महीना चल रहा है तो उसके बाद कोई इवेंट होता है तो लगता है, वरना उसके अलावा तो बहरहाल आपका ये मशवरा जो है वो अर्ज़ करेंगे कि अगर बास प्रोग्राम के ना नाम शॉर्ट होते हैं, जैसे मदनी मुज़ाकरा, ठीक है, तो उसका फाउंड बड़ा हो जाता है तो उसी जगह में आ जाता है। बाज़ औक़ात हमारा प्रोग्राम का नाम है आपका मदनी चैनल, तो ये अल्फ़ाबेट बड़ा है तो शायद इस वजह से अच्छा, ये तो उमूमी एतबार से जो है वो सारे प्रोग्राम का कह रहे हैं। इंशाल्लाह आपका ये मैसेज हम मजलिस से अर्ज़ कर देंगे, तो आइंदा जब भी इस चीज़ को जो है वो अपना बनाया जाए तो मद्देनज़र जो है वो इसको रखा जा सकता है। इसी तरह एक मैसेज था, मेरी फरमाइश है बहरहाल, उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि जिन लोगों की शादी हो पहले वो उनके लिए तरबियती प्रोग्राम होना चाहिए कि उनको अपने वालिदैन के साथ, अपनी ज़ौजा के साथ कैसे सलूक करना चाहिए। एक इस्लामी बहन का मैसेज है। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करूँ सैयद साहब, ये यानी निगरान शुरा कई दफ़ा जो है वो सोचते हैं, हालांकि निगरान शुरा तो इस मौजू पर मदनी चैनल पर कितना यानी बयान किया, जितना निगरान शुरा ने शायद बयान किया हो इस मौजू पर मुख्तलिफ़ सिलसिले और चीज़ें की हैं, लेकिन इसके अलावा भी ना जब हम सिलसिले प्रोग्राम वगैरह करते थे निगरान शुरा के साथ गुफ्तगू होती थी तो आई सब का ये जहन जो होता था कि एक बाकायदा ना सेशन होना चाहिए, चाहे ये अभी स्क्रीन पर ना हो, यानी वो किसी जगह पर हॉल हो, यानी जिस मेल और फीमेल अलग अलग सेपरेशन जो होता है, यानी एक गोया के इज्तिमा की हैसियत हो जिसमें इस्लामी बहनें हों लेकिन पर्दे में और इस्लामी भाई हों, तो वो कपल्स जो है वो अपना हों, उनमें ऐसे भी हों कि जिनकी अभी शादियां होने वाली हैं और एक सेशन ऐसा हो जिनकी अभी ताज़ा शादियां जो है वो अपना हुई हैं, कुछ अरसा हुआ है। तो हकीकत ये है कि सैयद साहब यूँ समझे कि इन्होंने अब ये कि वालिदैन के साथ कैसा सलूक करना है, ज़ौजा के साथ, बच्चों को पालना, निगरान शुरा इस हवाले से भी जो है ना वो हम यानी देखते ही हैं कि सच इसकी कोई तरबियत नहीं, यानी हम जिस तरह हमने अपने वालिदैन को देखा कि वो तो ये इसी तरह से जो है ना वो सर्कल चल रहा है। हालांकि बाकायदा हर चीज़ जो है वो निगरान शुरा फरमाते हैं ना कि आप कहीं भी कारोबार करने जाते हैं तो ऐसा नहीं देखते कि यार लोग कर रहे हैं तो मैं शुरू कर देता हूँ, बाकायदा आप सीखते हैं कि यार किस तरह कहाँ नफ़ा है कहाँ नुकसान है। तो ये बहरहाल अच्छा जो है वो मशवरा है, तो दोबारा कभी इस तरह इंशाल्लाह मशवरा होगा ट्रांसमिशन के हवाले से तो आपका ये मशवरा ज़रूर रखेंगे। फेसबुक पर भी सिलसिला जारी है SMS का, फरमाइशों का। हमजा यासीन ओकाड़ा से हैं, कह रहे हैं कि सिलसिला ज़हनी आजमाइश नात ख़्वां मदनी रज़ा बिन हाजी शब्बीर, नाज शरीफ किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है। मदनी रज़ा बिन फरीद हैं, किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है। और एपिसोड नंबर 2 है अच्छी नीयत, कह रहे हैं कि बापू जैसे आपने पिछले सिलसिले में कहा था कि रिसाला ख़ुद भी पढ़ें और ग्रुप में भी शेयर करें,
تو اس کے علاوہ ٹیلی تھون میں بھی خود بھی حصہ ملانے کی نیت ہے اور انشاءاللہ اس کی ترغیب دلانے کی بھی نیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی بھی اچھی نیت پیش کی ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے. یہ دیکھیں پورا میسیج ہے اپنا، یعنی پہلے جو فرمائش ہے، پھر اس کے بعد نیت، اور گزشتہ جو آپ نے گفتگو کی تھی اس پر جو کارکردگی یا نیت ہے، تو یہ ساری چیزوں کا اظہار ہوتا ہے. آئیے آپ کو جو ہے وہ امیر سنت کا ایک کلپ جو ہے وہ دکھاتے ہیں. ایک سوال ہوا تھا خوف خدا کیا ہے، اور اس کے علاوہ امیر سنت نے اس پہ مزید جو ہے وہ اپنا گفتگو کی تھی. نفس جو ہمارا ہوتا ہے، اقسام ہے، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ بن جاتا ہے، اس کی صورتیں ہیں. تو بہرحال اس پر امیر سنت نے کچھ گفتگو کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. میرے پیر و مرشد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تو اللہ پاک سے بے خوف مت ہو، بلکہ خوف کو لازم پکڑ لے. اگر اللہ پاک جنت و جہنم کو پیدا نہ فرماتا تب بھی اس کی ذات اس بات کی مستحق تھی کہ اس سے خوف کیا جائے اور اسی سے امید رکھی جائے. اس کی فرمانبرداری کر اور اس کے حکم پر عمل کر اور اس کے منع کیے گئے کاموں سے بچ. تو اس کی بارگاہ میں توبہ کر اور اس کے سامنے خوب عاجزی اور گریہ زاری کر. اور جب تو سچے دل سے توبہ کرے گا اور استقامت کے ساتھ نیکیاں کرتا رہے گا تو رب کریم تجھے نفع عطا فرمائے گا. حوالہ الفتح الربانی صفحہ 75 ملخصاً. تو ڈر اپنا عنایت کر رہے اس ڈر سے آنکھیں تر، مٹا خوف جہاں دل سے، مٹا دنیا کا غم مولا. یہ خوف کیا ہے؟ خوف خدا سنا تو بہت ہے، تو اس کی تعریف بھی نوٹ کر لیں. خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی، اس کی ناراضی، اس کی پکڑ اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے. حوالہ احیاء العلوم جلد 4 صفحہ 190 ماخوذن. اور خوف خدا نامی ایک رسالہ چھوٹی سی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس کا صفحہ نمبر 14. تو یہ کتاب چھوٹی سی آپ خوف خدا کی ضرور حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے. اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ الکریم. مزید میرے مرشد کا ہے کہ نفس برائی ہی کا مشورہ دیتا ہے. یہ نفس کی فطرت نیچر ہے، اسے سدھرنے میں بڑا وقت لگے گا. تم پر لازم ہے کہ ہر وقت نفس سے مجاہدہ، یعنی خوب کوشش کرتے رہو. اپنے نفس سے ہمیشہ کہتے رہو کہ تیری نیک کمائی تجھے فائدہ دے گی اور تیری بری کمائی تیرے لیے وبال ثابت ہوگی. کوئی دوسرا تیرے ساتھ نہ تو عمل کرے گا اور نہ اپنے اعمال میں سے کچھ دے گا. نیک اعمال کرتے رہنا، نفس سے مجاہدہ کرنا بے حد ضروری ہے. تیرا دوست وہی ہے جو تجھے برائی سے روکے اور تیرا دشمن وہی ہے جو تجھے گمراہ کرے. جب تک نفس گندگیوں اور بری خواہشوں سے پاک نہ ہوگا، سے اللہ کریم کی بارگاہ کی نزدیکی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اپنے نفس کی خواہشوں اور امیدوں کو ختم کر دے، جبھی تیرا نفس تیرا مطیع و فرمانبردار ہوگا. حوالہ الفتح الربانی صفحہ 139 تا 140 ماخوذن. نفس و شیطان غالب آئے، لو خبر اب جلد تر، یا رسول اللہ آ کر بے کسو مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی ماشاءاللہ امیر سنت کا کلپ آپ نے ملاحظہ کیا. ایک میسیج یہ تھا کہ یاد خدا و مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتوار والے دن چلایا جائے، کیونکہ ہمارے یہاں لائٹ کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے نہیں دیکھ پاتے. مدری فیس پھر بتائی جائے گی، کیونکہ ہمارے میسیج کا جواب نہیں دیتے آپ لوگ اتوار والے دن 2 بجے یا 3 بجے. پہلے تو یہ ہے کہ یہ رات تقریباً آلموسٹ اب اس وقت چونکہ جلدی مدری مذاکرہ ختم ہو رہا ہے تو 11:30 بجے ہو رہا ہے. اب رات 11:30 بجے آپ کی اگر لائٹ جا رہی ہے تو
دنیا بھر کے اندر یا پاکستان بھر کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف علاقے ہیں جن میں مختلف ٹائمنگز ہیں یہ لائٹس جانے کی، اور پھر فی الحال تو اس کے ریپیٹ بھی اس کا جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہماری کوشش تو یہ تھی کہ یہ کسی بھی دن جو ہے وہ صبح میں اس کو ریپیٹ کر دیا جائے۔ پہلے ناظرین کی فرمائش پر الحمدللہ ہم نے مجلس سے عرض کی تھی تو انہوں نے پیر کے دن اس کی جو ہے وہ ریپیٹ ٹائم وغیرہ جو ہے وہ کیا تھا، لیکن دوبارہ ابھی چونکہ اتنا وقت نہیں مل پا رہا، چونکہ بزرگوں کی بھی ٹرانسمیشن جو ہے وہ آ گئی ہے، تو بہرحال یہ اتوار کے دن چونکہ یہ وقت جو ہے نا فریش ٹرانسمیشن کا جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی آلموسٹ آپ دیکھیں تو صبح سے اتوار کی صبح سے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اس سے جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر بزرگوں کی ٹرانسمیشن بس صرف ایک مدنی مذاکرے کا وقت ہوتا ہے جو ریپیٹ کے لیے ہوتا ہے، باقی اس کے بعد 2 بجے سے پھر ٹرانسمیشن، پھر بعض نگران شورا کے 3 بجے جو ہے وہ کل بھی لائیو الحمدللہ بیان ہے، اس کے علاوہ بھی سلسلے جو ہے وہ اپنا ہوتے ہیں، تو اتوار کے دن تو ویسے ہی ریپیٹ کا ٹائم نہیں ملتا۔ ہمارے سلسلے کا ریپیٹ ٹائم آپ دیکھ لیں نا، یہ رات کو تقریباً کوئی 3:45-4 بجے کے قریب جو ہے وہ یہ لوگ کرتے ہیں، تو اب ظاہری بات ہے وقت نہیں ہے، جو یہ وقت دیں گے وہی ناظرین سے جو ہے وہ عرض کریں گے۔ سید صاحب آپ نے ایسا ایک شعر سنانا ہے جس میں لفظ تمنا 2 مرتبہ جو ہے وہ آتا ہو۔ اچھا، فیس بک پر بھی SMS کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک میسیج یہ ہے کہ ہم 6 مہینے سے ایک فرمائش کر رہے ہیں۔ یہ وہی تو نہیں ہے؟ جی یہ وہی ہیں بھئی، یہ کہ 26 رمضان مبارک کو یہ گزشتہ ہفتے بھی آپ نے پڑھی تھی، اس وقت میں نے جو ہے بار بار میسیج کر رہے ہیں اور مدنی فیس بھی بڑھاتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں، کرتے جائیں جو آپ فرمائش کر رہے ہیں، کچھ مہینے گزرنے کے بعد وہ فرمائش کا وقت بھی جو ہے وہ آ جائے گا۔ اچھا، ایک میسیج اور ہے، حافظ محمد رؤوف احمد ہیں فیصل آباد سے۔ کیسے ہیں آپ دونوں؟ ہماری فرمائش کیوں پوری نہیں کی جاتی؟ ایک ہی فرمائش آپ سے کی تھی، سلمان بھائی کی آواز میں ٹوریا ٹوریا جا فریدہ کلام سنا دیں۔ اچھی نیت، ہفتہ وار اجتماع کی نیت اور ٹیلی تھون کی بھرپور کوشش کرنے کی، ٹیلی تھون کے لیے بھرپور کوشش بھاگ دوڑ کرنے کی اور نیت ہے انشاءاللہ عزوجل۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک میسیج اور بھی ہے کہ اگر ہم ٹیلی تھون کی نیت آپ کو پیش کریں تو کیا آپ قبول کریں گے وہ اچھی نیتوں میں؟ آپ لے رہے ہیں نا فیس بک والوں کا، تو آپ بتائیں گے کہ جی جی بالکل لیں گے، کیوں نہیں لیں گے، کیونکہ ٹیلی تھون اگر ہم جو جمع کر رہے ہیں وہ بھی دعوت اسلامی کے جملہ دینی کاموں کے لیے جمع کر رہے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ عزوجل آپ کی دینی تحریک جو ہے مزید ترقی کی طرف اپنا سفر طے کرتی جائے گی، تو یہ اچھی نیت بھی انشاءاللہ لیں گے انشاءاللہ۔ آئیے آپ کو جو ہے وہ ایک کلپ دکھاتے ہیں۔ یہ عام طور پر بعض اوقات جو لوگ جن کے پاس دین کا اتنا علم نہیں ہوتا تو وہ ان کا ذہن ہوتا ہے کہ یار ہم مرنے کے بعد اپنا یہ چیز میری ڈونیٹ کر دی جائے، آنکھیں ڈونیٹ کر دی جائیں۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے بلڈ، اس کی تو بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے، کیا اس کو بیچنا، اس کو خریدنا، یعنی اس کے ذریعے سے پیسے کمانا یہ شرعاً جائز ہے نہیں جائز ہے؟ اس حوالے سے دارالفتہ اہل سنت میں ایک سوال ہوا تھا، اس کی ہم سے فرمائش کی گئی تھی، مفتی جمیل صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی یہ وصیت کر جائے کہ میرے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ ڈونیٹ کر دیے جائیں، اسی طرح زندہ شخص اگر یہ کہے کہ میری یہ چیزیں کسی کو دے دی جائیں یا اس کو ہم فروخت کر دیں، تو کیا شرعی طور پہ ہم یہ کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ ہمارے جو جسمانی اعضاء ہیں یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس امانت ہیں، تو اب ان کو انہی کاموں میں استعمال کیا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے استعمال کے طریقے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اپنے اعضاء کو ڈونیٹ کرنا، یعنی زندگی میں ہی کوئی اپنا گردہ دے رہا ہے یا اسی طریقے سے اپنی آنکھیں دے رہا ہے، تو الغرض جیتے جی اس طرح کوئی چیز ڈونیٹ کرنا اپنے اعضاء کو، پارٹس کو، یا دنیا سے جانے سے پہلے ہی وصیت کر جائے کہ جب میں مر جاؤں تو میری آنکھیں فلاں کو دے دینا یا کسی کو بھی دے دینا، میرے گردے، میرے پھیپھڑے کسی کو بھی نکال کے دے دینا، تو یہ وصیت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس وصیت پہ عمل کرتے ہوئے کسی مسلمان شخص کے جسم کو چیر پھاڑ کر یا اس کی آنکھوں کو نکال کر اس طرح کا عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ مصلح کہلائے گا۔ اور یعنی مصلح کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے اعضاء یا جسم انسانی کو بگاڑ دینا،
تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ بعد انتقال بھی اس وصیت پہ عمل کرنا جائز نہیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ انہوں نے وصیت کی تھی اور ہم نے ایسا نہیں کیا تو مردے کو پتہ نہیں کوئی اذیت ہوگی، تو تکلیف ہوگی، تو وہ بے چین رہے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اولا تو یہ وصیت کرنا درست نہیں اور اس پر عمل کرنا بھی جائز نہیں۔ اور پھر ایک بات یہ آئی کہ اپنے ان اعضاء کو فروخت کرنا، جیسے بعض لوگ کڈنی، گردہ دیتے ہیں تو اس کے باقاعدہ پھر لاکھوں لاکھ قیمت لگاتے ہیں کہ اتنے لاکھ روپے آپ مجھے دیں، تو اس کا بھی عوض لینا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو بلڈ ہے، خون کا عطیہ کرنا، اس کا حکم جدا گانا ہے۔ دیگر اعضاء کے مقابلے میں ہمارے جسم میں پیدا ہونے والا جو بلڈ ہے یہ جنریٹ ہوتا رہتا ہے، بنتا رہتا ہے، تو ضرورت کے تحت ایک مسلمان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی زندگی بچانے کے لیے اس کو خون دے سکتا ہے، لیکن یہاں پر بھی اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ یہ خون دینے والا، عطیہ کرنے والا کسی مریض یا اس کے نمائندے کو اپنا بلڈ بیچ نہیں سکتا۔ یہ چونکہ مال نہیں ہے کہ جس کو بیچا جا سکے، یہ ضرورتاً ہی دیا جائے۔ البتہ اگر کوئی ضرورت نہیں ہے، کہیں پر بھی مثال کے طور پہ بلڈ کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو اب اپنا اس عطیے کو دینا بھی منع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے کہا بلڈ بھی نہیں بیچ سکتے، لیکن بعض اوقات ایسے مریض ایسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں اور بلڈ مل بھی نہیں رہا ہوتا، وہ سوائے یہی چانس ہے کہ کہیں سے خرید لیں، تو ایسی صورت میں خریدنے والے کے لیے تو یہ اجازت نکلے گی کہ وہ خرید کر لے لیں؟ اب چونکہ مریض یا مریض کا جو نمائندہ ہے وہ تو اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، تو اس کے لیے بامر مجبوری بھی اگر اس کو قیمت دے کر بھی بلڈ ملتا ہے اور جان بچانے کی صورت ممکنہ بنتی ہے تو اس کے لیے پیسے دے کر بھی سودا کرنا اس کی اجازت ہوگی، لیکن خون دینے والے ڈونر شخص کے لیے اپنا خون دیتے وقت اس کا عوض لینا، پیسے لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ لوگ بعض اوقات اسے نیکی بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا وہ جو چلا گیا دنیا سے لیکن وصیت کر گیا، اس کے بعد والے اس کو ثواب اور نیکی سمجھ کر اس کے اعضاء آگے اگر دے رہے ہیں تو یہ بالکل غیر شرعی معاملہ ہے۔ ایسے معاملے میں ہمیں علماء کرام سے، مفتیان کرام سے رہنمائی لینی ہوگی۔ یہ ضرور اس چیز کو اپنے پلے سے باندھ لینا چاہیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی ناجائز وصیت پر عمل کر کے خود بھی گناہ گار ہو رہے ہوں، کیونکہ مرنے والا تو کر گیا وصیت، اچھا یہ تو چلو اعضاء کی ہے، اس طرح اور بھی کئی ایسی وصیتیں ہوتی کہ جن کا ناجائز میں زمرے میں آ جاتا ہے معاملہ۔ تو اب یہ نہیں وہاں دیکھا جائے گا کہ اس میت کی خوشی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، نہیں، وہاں پھر آپ کو ایسی صورتحال میں اس وصیت پر عمل نہیں کرنا، جو حکم شریعت ہے اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ سید صاحب، ایک میسیج ہے، یہ بھی اوکاڑا سے ہے، طالع برگشتہ یا برگشتہ جو بھی ہے آپ قبول کیجیے۔ پورا ہفتہ اب ان کو کام دے دیتے ہیں، پورا ہفتے میں چھانٹ کتنے میں اتنا مشکل لفظ ہے۔ کیا لفظ ہے؟ طالع برگشتہ کہیں گے، برگشتہ۔ اور ایسا شعر آپ نے سنانا، یہ گزشتہ ہفتے میسیج کے تھرو آیا تھا، ندانم، ہاں فارسی ندانم جو ہے وہ بکار خیش حیرانم۔ اچھا، ایک میسیج تھا کہ فرمائش کرتے ہوئے اتنی خوشی نہیں ہوتی، جب فرمائش پوری ہوتی ہے تب بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ بنت غلام فرید غالباً ہاں لیا سے یا کہاں سے، تو بہرحال فرمائش پوری ہو یا نہ ہو، اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں جو کالز وغیرہ کے لیے ٹکر چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کالز کیجئے اچھی نیت کے ساتھ، شامل ہو یا جو ہے وہ نہ ہو، اچھی نیت ہوگی انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ آئیے جو ہے وہ آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں۔ حسان، یہ بڑے نعت خواں جو ہیں ان میں انہوں نے جو ایک کلام پڑھا تھا، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو۔ شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو، مجھے طیبہ بلا لو، ڈیوری کا اپنی ہوتا بنا لو، ڈیوری کا اپنی
کو دل سے مٹا کر شاہ والا مجھے اپنا بنا لو، شاہ والا مجھے اپنا بنا لو، اپنا بنا لو، مجھے اپنا بنا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو، مجھے طیبہ بلا لو، نیکوں کے صدقے میں ہم سے بدوں کو زاروں نظاروں مصیبت زدوں کو، نیکوں کے صدقے میں ہم سے بدوں کو زاروں نظاروں مصیبت زدوں کو، مولا نبھا لو میرے مولا نبھا لو، مولا نبھا لو میرے مولا نبھا لو، ہاں نبھا لو میرے مولا نبھا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو، مجھے طیبہ بلا لو۔ ماشاء اللہ ایک ایس ایم ایس ہے فیس بک پر، علی سلمان ہے، آپ نعت خوانوں کا خصوصی مدنی مذاکرہ جو ہوا تھا 15 اگست 2022 میں، اور مدنی مذاکرہ نمبر تھا 2079، اس کی جھلکیاں دکھا دیجئے، اچھی نیت درس نظامی یعنی عالم کورس کرنے کی نیت پیش کی ہے۔ ارے واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، اللہ پاک اس نیت پر استقامت بھی نصیب فرمائے، آمین۔ ایک میسج تھا کہ مدنی پن سورہ میں سورہ دخان ہو جائے تو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی رات کے وظائف میں۔ ویسے تو قرآن پاک پہ تو موجود ہی ہے، جو ہے مدنی وہ مذاکرے مدنی پنسور میں کیا ایڈ کریں، جو ہے وہ چلیں آئیے جو ہے آپ کو ایک کلپ جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ اور عام طور پر سید صاحب ویسے روحانی علاج و استخارہ جو ہمارے اس کے لیے جو لگائے جاتے ہیں اسٹال، جن پہ لوگ آتے ہیں الحمدللہ امیر سنت کے تعویذات وغیرہ لیتے ہیں، غمخواری اجتماع وغیرہ، اور ویسے بھی فیضان مدینہ میں جہاں یہ لگتے ہیں اسٹال وغیرہ، تو لوگ آتے ہیں بیچارے پریشان ہوتے ہیں، بعض اوقات جنات کی وجہ سے، بعض اوقات جادو وغیرہ کی وجہ سے بھی، بعض اوقات صرف ایک وسوسہ ہی ان کو جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن یعنی عام طور پر ہر دوسرا آدمی ہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی جادو ہو گیا یہ وہ، تو ایک جادو کا باقاعدہ پریکٹیکل اتارنے کا طریقہ کار الحمدللہ ہمارے سید جو ہیں باپو ابراہیم باپو وہ ہو گئے، اور جنید بھائی انہوں نے ایک کلپ جو ہے وہ بنایا ہے، اور اس میں یوں سمجھے کہ وہ ایسا طریقہ ہے کہ آپ چاہیں تو اس عمل کو خود بھی گھر میں بھی جو ہے وہ اپنا کر سکتے ہیں۔ تو ایک میسج تھا کہ اس کلپ کو جو ہے وہ آپ اپنے سلسلے میں چلائیں، آئیے دکھاتے ہیں۔ جادو کا توڑ کیسے کیا جائے گا؟ اللہ کی رحمت سے یہ عمل آپ اپنے گھر میں کریں گے اگر کسی سحر زدہ پر، تو انشاءاللہ جادو کافور ہو جائے گا، اس کا اثر دور ہو جائے گا۔ کرنا آپ نے یہ ہے ناظرین کہ آپ نے دہکتے کوئلے لینے ہیں اور سوتی دھاگا لینا ہے، مگر اس میں خیال رکھنا ہے کہ آسمانی کلر کا، نیلے رنگ کا آپ نے دھاگا لینا ہے۔ جنید بھائی دھاگا لے لیجیے، اور جو سحر زدہ ہے جس پر جادو ہو چکا ہے، یا آپ کو شک ہے کہ اس پر جادو ہو چکا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، تو آپ اس کے ناپ کے 11 دھاگے لینے ہیں۔ آپ نے اس کے ناپ کے 11 دھاگے لینے، پیمائش کرنی ہے سر سے لے کر قدم تک۔ آپ اس وقت میرا ناپ لے لیں، صحیح، اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہر دھاگا آپ نے ناپنا ہے، اندازے سے نہیں لینا۔ آپ نے ہر دھاگے کو آپ نے 11 کے 11 دھاگے آپ نے پیمائش کرنی ہے، 11 کے 11 دھاگے آپ نے پیمائش کرنی ہے، اور 11 دھاگوں کو اس کے بعد فولڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے۔ پہلے 11 دھاگے ناپ لیے آپ نے، اور اس کے بعد اب اس کو طے کریں
جی فولڈ کریں اس ہو کو، گئی، ایک مرتبہ اور فولڈ کر کے 2 مرتبہ فولڈ کرنا ہے آپ نے، اس کو یاد رکھیے گا۔ 11 دفعہ آپ نے پیمائش کر لی سر سے لے کر قدم تک، اس کے بعد اس کو ایک مرتبہ فولڈ کیا، پھر دوسری مرتبہ فولڈ کیا۔ اب اس صورت میں یہ صورتحال اس کی بن جائے گی، آپ دیکھیں انشاءاللہ الرحمن۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، یہ جن لوگوں نے کیا ہے الحمدللہ، مجھے اس کے شواہد ہیں میرے پاس کہ ان کے اوپر جو بھی اثر تھا الحمدللہ ختم ہو گیا وہ۔ اور یہ 11 داغوں پر انشاءاللہ الرحمن اب ہم نے سورہ فلق پڑھنی ہے اور دم کرنا ہے۔ بہت غور سے دیکھنا ہے آپ نے دم کس طرح کیا جائے گا۔ پہلے ہلکی ایک ڈھیلی سی آپ نے گرہ لگانی ہے، اس طرح گرہ لگائیں کہ اس کا جو گرہ ہے وہ کھلی رہے، ٹائٹ نہ ہو، اور اسی گرہ کے اندر ہم نے سورہ فلق پڑھ کر پھونکنا ہے، دم کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کو ٹائٹ کر دیجیے۔ اسی طرح پھر ایک مرتبہ سورت پڑھیے، 11 گرہیں لگانی ہے۔ 11 گرہیں لگانے کے بعد پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ 11 گرہیں لگانے کے بعد آپ نے دیکھتے ہوئے کوئلے پر اس کو ڈال دینا ہے۔ جیسے آپ ڈالیں گے، اگر اس کے بعد بو محسوس ہوئی تو اس کا مطلب ہے جادو کا اثر موجود ہے۔ اللہ کے کلام کی برکت سے انشاءاللہ اس عمل سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اچھا، جب تک بو آتی رہے، یعنی جب ہی آپ عمل کر رہے ہیں اور بو آ رہی ہے، جب تک آپ نے اس عمل کو کنٹینیو کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی مرتبہ آپ نے عمل کر دیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، نہیں۔ اور جب بو ختم ہو جائے گی اس کا مطلب ہے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب جنید بھائی، اس کو جس پہ ہم نے سورہ فلق پڑھی ہے، اس دھاگے کو آپ کوئلوں پر ڈال دیں۔ اچھا، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے طریقہ ارشاد فرمایا جادو کے توڑ کا۔ یہاں یہ بھی ارشاد فرمائیے، اب جیسے ہم نے دھاگے اس میں ڈال دیے، دھواں بھی نکلنا شروع ہو چکا ہے، اب پتہ کیسے چلے گا کہ جادو کا توڑ یہ ہو چکا ہے، جادو اس پر سے ختم ہو چکا ہے؟ پتہ ایسے چلے گا کہ آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی، آپ ریلیکس محسوس کریں گے، ڈراؤنے خواب جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ چیزیں جو خواب میں دیکھا کرتے تھے، یا وہ جو کیفیات آپ کی جب آپ کے پاس سحر تھا وہ محسوس ہو رہی تھی، وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ اپنے آپ کو بہت ایزی فیل کریں گے اور آپ کی طبیعت کے اندر ایک بہت شائستگی آ جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اس کا کوئی وقت مخصوص ہے جادو کے توڑ کا، یا روزانہ کتنی مرتبہ یہ عمل کیا جائے، اس میں کیا فرمائیں گے آپ؟ کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، آپ دن میں ایک مرتبہ کریں گے جب تک بو آتی رہے۔ اس کو آپ روزانہ ایک مرتبہ کر سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے، اور اللہ ہم سب کو جادو سے، ٹونے سے، آسیب سے محفوظ فرمائے۔ ماشاءاللہ کیا صاحب سکھا رہا ہے آپ کا مدنی چینل، کیا بات ہے۔ اچھا، بعض آپ کو اندازہ تو ہوا ہوگا، اتنے عرصے میں آپ تبرکات وغیرہ بیچتے ہیں، یعنی بعض بیچارے سالہ سال سے جواب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جواب دینا تو ایک الگ ہے نا میٹر۔ آپ ذہنی آزمائش میں بھی لوگ جواب دیتے ہیں، وہ فوراً ٹائپ کر کے، اور شروع کے کتنے لوگوں کا پتہ نہیں، آپ 12 یا کتنے لوگوں میں قرآن اندازی وغیرہ کرتے ہیں؟ 12 سے 15 نام 15 لوگوں نا جو۔ اب آپ بتائیں، شروع سے نہیں لیتا ہمارا بھی مطلب یہ ہے کہ جتنے نام آتے ہیں نا ان میں سے 15 نام لے کے پھر ان کے نام کی انٹری کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ جو شروع کے آگے بعد میں بھیج رہے ان کو شامل نہیں کرتے ہیں۔ یعنی جنہوں نے بھی جواب دیا ہے پھر اس میں سے 15 نام نکال لیے، اس میں سے کوئی ایک آدھ جو ہے وہ اپنا، تو بعض اوقات بیچارے لوگ بڑے دل برداشتہ ہو رہے ہوتے ہیں اور سالہ سال تک نہیں آتا۔ ابھی ایک میسیج آیا ہے، یوسف انکل کو بتا دیں۔ اب یہ یوسف لکھا کیسے، مجھے پڑھنے میں بھی جو ہے نا، یعنی لکھا ہے یہ رومن میں SUSF، یہ پتہ نہیں کون سی انگلش ہے کون سی رومن ہے، کہ یوسف کی اسپیلنگ بہرحال معاف کر دیں جو ہے وہ اپنا۔ آگے لکھا ہے کہ ایک اسلامی بہن ہے جو خوشاب سے ہیں، ان کا پارسل مل گیا۔ اچھا، سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ 1 سال میں ان کے 3 مرتبہ انعام جو ہے وہ نکلا ہے، اور انہوں نے تصویر جو بھیجی ہے وہ تینوں، وہ جو آپ تبرکات بیچتے ہیں نا ڈبیا وغیرہ، وہ اس کی تصویر اور پانی وغیرہ جو ہے وہ، اب یہ بھی ہے ماشاءاللہ ایک۔ اور پھر
बाज़ों का बेचारों का। ये देखें ना कि आखिर ऐसा क्या है कि उनके 3-3 तोहफे निकले। हो सकता है कुछ वो अश्कबारी करते हों, वज़ाइफ पढ़ते हों, दुरूद पाक पढ़ते हों, तबरुकात की लगन ज़्यादा हो। हमारे ज़हनी आजमाइश के अंदर आपको मैंने बताया था कि क्विज़ एप्लीकेशन के अंदर जी उसमें एक ही इस्लामी भाई है, वो 4 मोबाइल लेके सामने बैठे होते हैं और चारों मोबाइल पे जैसे हम सवाल अनाउंस करते हैं वो चारों मोबाइल की आईडी के ऊपर SMS का जवाब देते हैं। पिछले 2 सालों के अंदर उनके हर पूरे सीज़न के अंदर 8-10 तोहफे उनके निकलते हैं। तो एहतमाम भी किया जाता है बाज़ों। अच्छा, इस पर फिर आप क्या मशवरा देंगे? वैसे तो बहरहाल ये मुश्किल है कि 3 में से अगर ये चाहें तो चीटिंग ना करें ना बाकी शरीयत के दायरे में रह के जितनी इजाज़त आपको है उतने करें। चीटिंग की तो वैसे भी इजाज़त है ना, सवाल का जवाब तो किसी से पूछना और ये उसकी बात नहीं है। बाज़ ऐसे होते हैं कि जैसे एक ही घर से एक ही फर्द मैसेज कर रहा है लेकिन सबके नाम बदल के कर रहा है। अच्छा, ये तो बाद वक़्त हमारे पास वो पता चल जाता है हमें कि एड्रेस जब लेते हैं हम कि भाई ये इस नाम चेंज हुआ है और बंदा वही है। ये जो जिनके 3 हैं इनमें आप कहेंगे कि ये 2 इशार कर दें अपने ख़ानदान में ही। मैंने रुकन शूर अब्दुल हबीब भाई के ज़ुबानी अल्फाज सुने कि आप बांटने वाले बने, आपको मज़ीद बरकतें मिलेंगी और मिलेगा, बढ़ेगा आपके पास। क्या बात है जी, क्या बात है। बांट दें, इशार कर दें, किसी अच्छी नीयत के साथ इशार करें और उनसे अच्छी सी नीयत भी लें। हफ्तावार इज्तिमा की इस्लामी बहन है तो 8 दीनी कामों की, इस्लामी भाई है तो 12 दीनी कामों की, इस तरह की नीयत भी लें। क्या बात है। आइए आपको एक कलाम सुनाते हैं और उसके बाद स्क्रीन पर फिर दिखाएंगे कुछ जो दिखाते हैं। कलाम महमूद भाई का और है कलाम मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले। मेरा दिल माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, एक मैसेज आया अकबर हुसैन भाई के सूरह दुखान जो है वो मदनी पंचसूरे में मौजूद है। सुभान अल्लाह, मुझे भी जो है वो आ गया है और जिनका मैसेज था बहरहाल वो कबूल करें, तलाश करें, हैं तलाश करें सूरह दुखान। हाँ, ये भी है। चलें जी, माशाअल्लाह स्क्रीन पर भी हमने कुछ दिखाना होता है और उसमें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हमने ये किया है कि
آپ ناظرین ہی سید صاحب سے جو لفظ مکمل کرنا ہوتا ہے وہ پوچھیں. الحمدللہ کافی سارے میسیجز آئے ہیں ناموں کے حوالے سے, ناموں کے ساتھ آئے ہیں کہ یہ پوچھیں. تو آج دیکھتے ہیں کہ کن کا نام ہے, کن کی طرف سے وہ لفظ مکمل کرنے کے لیے سید صاحب کو دیا گیا. اسکرین پہ دکھائیں جی. جی بنت خالد ہیں سرولا, لیکن آج بھی اچھی نیت نہیں لکھی گئی ہیں. اصل میں یہ بعض اوقات لکھ دیتے ہیں, بعض اوقات نہیں لکھتے, ہو سکتا ہے انہوں نے لکھی بھی ہو. اس میں الف ہے, ہیں الف دکھائیں بھائی, دکھائیں الف ہے اس میں, دکھا دو بھائی جلدی دکھا دو. ہیں دکھا دیا. الف ہے اس میں نہیں ہے, نہیں ہے. واہ. یا ہے, یا ہے. ایک دم آپ کھڑا یا کے کھڑا زبر بھی ہے. ہاں جی ہے. وہ بیسیکلی تو وہ اس سے عام طور پر ہمارے یہاں نا جیسے رکن شورا ہے تو وہ ہوتا تو یا پر ہے, لیکن وہ لکھا جو ہے نا وہ را کے اوپر جاتا ہے. تو یہاں لیکن ہم نے آخر میں یا پہ لگا دیا ہے, لیکن یہ جو کھڑا زبر ہے نا یہ اس سے پہلے والے حرف پہ ہوتا ہے. اچھا شین ہے اس میں, شین اچھا نہیں ہے, شین نہیں ہے, زیرو ہے. زیرو ہے نا, نیچے لگ گئے. ہاں میں اگر کی لائنیں بھی ہیں سید صاحب, نیچے کی لائنیں بھی ہیں, اگر شین کو اسی آواز کا کچھ کرتے تو شاید ہو سکتا تھا کوئی لفظ مل جاتا آپ کو. یہ اشارہ دے رہا ہوں آپ کو. نہیں اشارہ جب وقت آگے جب دیجیے گا. میں دے چکا. نون. اچھا لگاؤ بھائی لگاؤ, زیرو لگاؤ. نہیں لے رہے نا یہ اشارے, نہیں لے رہے. ابھی میں نے اشارہ دیا, آپ نے شین بولا تو وہ تھوڑا سا سین ہے اس میں, سین. اللہ جب دے رہے ہیں تو لے لیا کریں نا. صحیح بتا رہا ہوں سید صاحب, میں جب لفظ یہ ڈھونڈتا تھا نا نکالنے کے لیے تو ظاہری بات ہے کہ ایک ہمارا کرائٹیریا ہے, میں مقدس مقامات وغیرہ اور یہ وہ ان جگہوں کا سوچتا تھا, لیکن ناظرین نے واقعی اتنے مشکل بھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے جو ڈھونڈے ہیں وہ میم ہے اس میں. میم. اچھا میم, ہاں میم بھی ہے. بہرحال پھالیاں ایک شہر ہے, وہاں سے جواب آ گیا ہے. انہوں نے جو ہے وہ بتا دیا کہ اچھا میم تو ہے اس میں, لام ہے اس میں. اچھا نہیں ہے, پوری ہو گئی ہیں. دو اشارہ دے دیں, بالکل دیں. دیں. یہ ایک کتاب کا نام ہے. کیا بات ہے, پہنچ گئے. اللہ تا لگا دیں اس کے اندر, تا لگا دیں جی. میم اور را کے بیچ میں, میم اور را کے بیچ میں, ماشاء اللہ. صاد او فا. اوقارہ سے بھی جواب آیا, لیکن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے. پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے مکتبۃ المدینہ سے. اس کو ہدیۃ طلب بھی کیا جا سکتا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس کو PDF میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو یہ سید صاحب سے ہم جو الفاظ وغیرہ پوچھ رہے ہیں تو آپ کے نام کے ساتھ پوچھا جائے کوئی لفظ, تو اس وقت SMS جو نمبر ہے اس کے تھرو بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں, ساتھ میں اچھی نیت بھی پیش کر سکتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں. کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر ہے, اس پر بھی جو ہے وہ آپ میسیج کر سکتے ہیں. آئیے جی آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنا دیں, بلکہ ایک عابد شاہ صاحب جو ہیں ہمارے وہ ایک سلسلہ کرتے ہیں, اس میں ایک کلام پڑھا تھا انہوں نے, اور ابھی گزشتہ دنوں 11ویں شریف میں
आशिकान रसूल गए थे गौस पाक की जगह में। क्या बात। कुछ है ऐसे लोग हैं कि जो वहाँ से वाह वाह मदीना पाक उनका जो है वो बगदाद से तैयबा का सफ़र, बगदाद का ये शेर शुरू से बचपन से सुनते जो है वो अपना आए, तो इन्होंने पढ़ा था तो उसकी फरमाइश की गई थी कि ये आप सुना दें। आइए देखते हैं। गौसुल वरा से पूछिए बगदाद ये चल कर, बगदाद ये चल कर, बगदाद ये चल कर। गौसुल वरा से पूछिए बगदाद ये चल कर, बगदाद ये चल कर। बगदाद से तैबा का सफर कैसा लगेगा, बगदाद से तैबा का सफर कैसा लगेगा, बगदाद से तैबा का सफर कैसा लगेगा। याद हो गया? मैं चाहूंगा एक मरतबा आप बच्चे में पढ़वें, मिलकर पढ़ें। गौसुल वरा से पूछिए चल कर, बगदाद ये चल कर, बगदाद ये चल कर। गौसुल वरा से पूछिए बगदाद ये चल कर, बगदाद ये चल कर, बगदाद से तैबा का सफर कैसा लगेगा, बगदाद से तैबा का सफर कैसा लगेगा, बगदाद से तैबा का सफर कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा, अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा, हैं? मजा आ जाएगा। उस पाक के मदार पे हाज़री, फिर वहाँ से मदीना शरीफ हाज़री, मदीना मदीना, माशाअल्लाह। बगदाद से तैयबा का सफ़र कैसा लगेगा? मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा हो कि कराची से बरेली, बरेली से बगदाद, बगदाद से फिर मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान ये सफ़र वाकई कैसा लगेगा? क्या कैसा लगेगा? आइए जी आपको एक कलाम सुनाते हैं। बेसिकली वो फरमाइश ये थी कि कलाम पढ़ा जा रहा था, उसमें हमारे रुकन शुरा अमीन भाई के जो बेटे रमज़ान वो किड्स मदरी चैनल पे प्रोग्राम करते हैं, तो उन्होंने उसके अंदर कुछ अशआर मिलाए थे, कुछ जिस तरह वो सुनाए जाते हैं, तो उसकी फरमाइश की गई थी। बिनते नियाज़ हैं इन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। वे तेरे तो बस ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, एक शेर बड़ा प्यारा लगता है कि तारीख अगर ढूंढेगी सानी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वस्फ जैसा औसाफ जैसा तो कोई है ही नहीं, कि अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं मुस्तफ़ा ज़ात यकता, यक ने जिसको यक बनाया। एक खत में रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। औसाफ तो सब ने पाए गए पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं। फिर इस जमाने में चार जानिब निगाह के यकता तुम्ही को देखा, हसीन देखे जमील देखे पर एक तुम सा, पर एक तुम सा तुम्ही को देखा। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया। आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, और अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। सुभान अल्लाह, आपकी तलअत को देखा, जान दी कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, ये की फूल खार से दूर है, ये की शम्अ आगे के दुआ नहीं। उनकी महक ने दिल
کے گنشے کھلا دیے گئے، جس راہ کا چل گئے گئے کوچے بسا دیے گئے، اللہ کا کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گئے۔ میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی گئے، دو جہاں کے داتا گئے، سارا جگ سواری گئے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سواری گئے، میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی گئے۔ ماشاءاللہ۔ ایک میسیج آیا ہے، ہمشیرہ مدثر اتاری ہیں سندھ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی آزمائش سیزن 16 میں ایپیسوڈ نمبر 1 میں وقار بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، یہ سنا دیجئے۔ ایک قرآن پاک کا ختم شریف کرنے کی انہوں نے اچھی نیت کی۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ، کہانی کے پیچھے کہانی، ایک پروگرام ہے ہمارا، اس میں بلال مدنی بھائی نے اپنا ایک واقعہ جو ہے وہ سنایا ہے، اور ایک یا دو واقعے ہیں۔ سید صاحب، یہ یوں سمجھے کہ بعض اوقات غلط فہمی ایسی جو ہے وہ ہوتی ہے، یوں سمجھے کہ یعنی سنا صحیح ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنا وہ غلط فہمی ہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اپنا آنکھوں دیکھا کچھ ہے وہ بھی بندہ بظاہر دیکھ رہا ہے لیکن وہ بھی غلط فہمی اس میں ہو جاتی ہے جو ہے وہ۔ تو یہ کلپ کو ذرا غور سے جو ہے وہ اپنا سنیے گا اور اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے بعض اوقات غلط فہمی جو ہے وہ اپنا ہو جاتی ہے، کہانی کے پیچھے کہانی۔ جامعۃ المدینہ کے 7ویں درجے میں، درجہ سابعہ میں موقوف علیہ بھی کہا جاتا ہے، دورۃ الحدیث شریف سے پہلے والا سال جی، تو اس میں ہمارا پیریڈ تھا تفسیر بیضاوی شریف کا جی، اور ہمیں استاذ محترم پڑھا رہے تھے، تو اچانک جو ہمارے جامعہ کے پرنسپل تھے وہ ہماری کلاس میں تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ انہوں نے سبق روکا اور استاد صاحب سے عرض کی کہ استاذ محترم، جو بلال بھائی ہیں نا، ان کے گھر سے ان کی ہمشیرہ کا فون آیا ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، الفاظ آپ دیکھیے گا، میں الفاظ کیا کہہ رہا ہوں کہ ان کے گھر سے ان کی ہمشیرہ کا فون آیا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ بلال بھائی کے والدہ کے دوسرے لفظ ہو گئے جی، تو بلال بھائی کو بھیج دیجیے ان کے گھر پہ، اس طرح کا وہ ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کو اچانک ہی یہ خبر ملے کہ والدہ ظاہری طور پر ایسا کچھ نہیں ہے، تو انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اب خیر، میں اس ٹائم اپنا بیگ کتاب رکھی اور بیگ ٹانگا اور فوراً نکلا باہر۔ اچھا، استاد محترم نے جیسے یہ خبر سنی تو فوراً جو ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے، پورا جو میرے کلاس فیلو سے سارے دعا کرنے لگے، اور پھر استاد محترم نے ایک طالب علم کو ساتھ بھیجا کہ آپ فوراً جائیں اور ان کو گھر جلدی آپ چھوڑ کے آئیں۔ اچھا، انہوں نے مجھے گھر چھوڑا، میں گھر پر اپنے 2nd فلور پر جب پہنچا تو اپنے گھر پہنچا تو دیکھا تو پہلے تو یہ تھا کہ یار جب انتقال ہوتا ہے کسی کا تو ظاہر سی بات ہے خاندان کے لوگ جمع ہوتے ہیں، باہر ٹینٹ لگے گا، ایک ماحول ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ میں آیا ہوں تو گلی بھی سنسان ہے، 2nd فلور تک پہنچ رہا ہوں، کوئی اور بندہ نظر نہیں آ رہا۔ میں جب اپنے گھر پر پہنچا تو دستک دی تو دروازہ کھولنے والی میری والدہ تھی۔ اللہ اللہ۔ اب جب میری والدہ نے سامنے دروازہ کھولا تو کچھ دیر تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ ہوا کیا، چونکہ میں ایک خواب کی کیفیت میں گھر پہنچا تھا، اور ظاہر سی بات ہے انسان کی کیا کیفیت ہوگی انسان کی کہ والدہ دنیا سے چلی گئی ہے۔ اب جب میں نے دیکھا تو کچھ دیر تو مجھے سمجھنے میں لگی کہ ہوا کیا ہے۔ اب پھر مجھے اس کی جستجو ہوئی کہ کہانی کے پیچھے کہانی کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، کہ بھئی یہ جو کہا گیا ہے کہ بھئی ہمشیرہ کا فون ہے اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو ان کو بھیج دیں۔ اب جب میں نے دیکھا، پھر میں نے ان الفاظ پر غور کیا تو پہلی بات تو میرے ذہن میں اس وقت یہ آئی، میں نے کہا کہ میری کوئی سگی ہمشیرہ تو ہے نہیں۔ اچھا، سگی ہمشیرہ تو میری ہے نہیں۔ اچھا، پھر میں نے سوچا کہ ہمشیرہ کا فون ہے تو میں نے کہا ہاں میری رضاعت کی ہمشیرہ ہیں، صحیح، یعنی جو دودھ کے رشتے کی ہیں، چونکہ میری خالہ وہ میری رضائی والدہ تھی اور وہ ان کی بیٹی تھی تو رضائی بہن ہو گئی۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ ہو نہ ہو ان کی کال آئی ہوگی اور کہا ہوگا کہ میں بلال کے ہمشیرہ بات کر رہی ہوں تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے ذہن میں فوراً آیا کہ خالہ کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے امی سے فوراً خالہ کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں بھی سب خیریت ہے، وہاں بھی کچھ نہیں ہوا۔ اب پھر میں نے فون کیا، گھر کے فون سے میں نے فون ملایا، میں نے کہا کہ اس طرح فون آیا تو پتہ یہ چلا کہ جو میری رضاعت کی ہمشیرہ دودھ کے رشتے کی جو بہن تھی ان کی ساس کا انتقال ہوا تھا۔ اچھا، ہمارے ہاں ساس کو عموماً والدہ کہہ دیا جاتا ہے، ماں کہتے ہیں۔ ان کا فون کرنا یہ تھا کہ میں بلال کی ہمشیرہ بات کر رہی ہوں، مطلب رضاعت کی ہمشیرہ،
اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، مطلب کیا میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ تو جو پرنسپل تھے ہمارے، انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ بلال کے ہمشیرہ یعنی بلال کی سگی بہن اور والدہ کا انتقال ہو گیا، تو مطلب ان کی والدہ تو بلال کی بھی انہوں نے تو والدہ نتیجہ نکالا تھا، ظاہر تو یہی نکالا تھا۔ لیکن اس خبر کے بعد یوں سمجھ لیں کہ ایک 24 گھنٹے تک کی جو کیفیت تھی نا وہ سمجھ سے بالا تر تھی، اور وہ جو 24 گھنٹے گزرنے کے بعد میں نے کہا نا جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت انٹرسٹنگ نہیں تھا، لیکن بعد میں جب ان الفاظوں کو میں نے سوچا اور قضیے ملائے کہ کہاں کہاں سے کس طرح صورتحال بنی، تو اس میں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ کبھی بھی کوئی غم کی خبر آپ کو ملتی ہے یا کبھی خوشی کی خبر آپ کو ملتی ہے تو آپ کو فرسٹ آف آل یہ چاہیے کہ آپ اس کی تصدیق کر لیں۔ صحیح۔ عدنان بھائی میرے ساتھ الحمدللہ جلوہ گر ہیں، ہم ایک آفس میں بھی کام کرتے رہے، حیات جلوہ گر الحمدللہ۔ ان کو پتہ ہے کہ ایسا ہوا کہ مثال کے طور پہ ہمارے آفس میں 3-4 ایسے ہمارے کولیگز ہیں جن کے نام احمد ہیں۔ اچھا۔ اب ایک احمد کے ہاں مثال کے طور پہ بیٹی کی ولادت ہوئی، اب جیسے بات بیٹی کی ولادت ہوئی تو وہ ہسپتال کے معاملات میں، گھر کے معاملات میں بزی ہیں، وہ اگلے دن آفس آئے ہی نہیں، لیکن جو بقیہ 2-3 احمد تھے وہ آئے ہوئے تھے، تو جس احمد سے زیادہ شناسائی تھی وہ پہنچ گئے، سبحان اللہ، مرحبا، مبارک ہو، اللہ نے رحمت عطا فرمائی ہے۔ اچھا، اسی طرح میرے ساتھ یہ ہوا کہ ایک بار ایک اسلامی میرے پاس آئے اور میرے برابر کی جو کرسی تھی وہ خالی تھی، وہ اس کو لے کر بڑا بیٹھ گئے میرے پاس نا، اور چہرہ بڑا سنجیدہ، تو میں بھی بڑا وہ ہوا کہ یار کوئی بات کرنی ہوگی انہوں نے، میں نے کہا جی فرمائیے، تو انہوں نے بس میری طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، آپ کے بچوں کا میں نے سنا دونوں بچوں کا آپ کے انتقال ہوا، تو فوراً انہوں نے مجھ سے جو ہے وہ تعزیت کرنا شروع کر دی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ شکر ہے جب میں آپ سے آپ کی تعزیت کرتا ہوں۔ فوراً جب میں نے ان کی سے تفصیل لی تو پتہ چلا وہ کسی اور کا معاملہ تھا، کوئی اور بلال ہے، کوئی اور شخص تھے وہ۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی ہو، کوئی خوشخبری ہو یا غمی ہو، پہلے ہمیں کنفرمیشن کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر میں ساتھ یہ بات کروں گا، سوشل میڈیا کا دور ہے جی، فیک نیوز چلتی رہتی ہیں۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ اس بڑی ایک ہائپ کریٹ کرتا ہے اپنی، بہت زیادہ وائرل ہوتا ہے اور لوگوں کو تک پہنچتا ہے، اور لوگوں تک اس کی جو پہلی نیوز پہنچتی ہے لوگ اسی کے مطابق اپنے جذبات اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعد میں جب ایک آدھ دن گزرتا ہے، کچھ معاملے کی تحقیقات ہوتی ہیں، یا جو اصل بندہ تھا جو اس واقعے میں انوالو تھا وہ کوئی بیانیہ جاری کرتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو گندم نہیں، یہ تو جو کی بات ہو رہی تھی۔ سن لیا جو ہے وہ اپنا بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ وہ آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو جاتا ہے، کانوں سنا بھی غلط ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سلسلے کا وقت کم رہ گیا ہے، آئیے آپ کو جو ہے وہ ایک فرمائش غفران جو کڈس مدری چینل کے نعت خواہ ہیں انہوں نے ایک منقبت پڑھی تھی، یہ گزشتہ ہفتے سے یہ سب آپ کی طرف سے یہ آئی تھی فرمائش، امداد کن امداد کن۔ امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے دھوؤں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے دھوؤں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن، قسم
मुश्किल को मुश्किल न पाया, कहा हमने जिस वक्त या गौसे आज़म। माशाल्लाह, एक फरमाइश है मदनी रज़ा जो फरीद भाई के हैं, जी जी, उनका एक कलाम जो है वो पढ़ा हुआ है, काफ़ी अरसे से फरमाइश है, बार बार जो है वो अपना आ रही है, तो इनकी फरमाइश ये पेंडिंग है। आइए आज आपको दिखाई देते हैं, मिटते हैं जहाँ भर के आलाम मदीने। मिटते जहाँ भर के आलाम मदीने में, बिगड़े हुए बनते गए सब काम मदीने में। आका की इनायत हर गाँव मदीने में, आका की इनायत हर गाँव मदीने में। होता नहीं कोई भी नाकाम मदीने में। आजा गुनहगारों बेखौफ चले आओ, आजा गुनहगारों बेखौफ चले आओ। सरकार की रहमत तो है आम मदीने में, सरकार की रहमत तो है आम मदीने में। छेड़ो न तबीबो तुम बीमार मदीना को, छेड़ो न तबीबो तुम बीमार मदीना को। इसको तो मिलेगा बस आराम मदीने में। माशाअल्लाह। आइए आपको एक क्लिप छोटा सा है, ये फरमाइश थी, जिनको जिन क्यों कहते हैं। कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारी एक भी फरमाइश पूरी नहीं हो रही, और जिनका नाम स्क्रीन पर वो देख रहे हैं ऊपर टिकर पर, उनकी है जिन का नाम नहीं जिन से मुतालिक, तो उनकी फरमाइशें जो है ना वो एक से कई ज़्यादा पूरी हो रही हैं। तो अब मसला ये है सैयद साहब कि एक शख्स फरमाइश करता है एक या दो, अब वो किसी वजह से नहीं चल सकती। अब अगर करने वाला 20 फरमाइशें कर रहा है, तो अगर उसकी ना करते 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 हुए भी अगर हम तैयार करेंगे तो कम से कम 7-8 तो ऐसी होंगे ना जो हमारे सिलसिले में। ठीक है। तो इसलिए फरमाइश करने में जो है ना वो जिनका नाम चल रहा है उन्होंने वुसअत दिखाई है, तो वो वाकई ये लिखना आसान काम नहीं है सैयद साहब। मैं लिखते लिखते खुद जो है वो बाजों का थक जाता हूँ। हमने दो मतलब एक ही फरमाइश 20 बार भेज रहे हैं ना ऐसे नहीं है, मुख्तलिफ फरमाइशें, और फिर उसमें ऐसा नहीं है मतलब मुख्तलिफ सिलसिलों की उसमें नोट करना। इसका मतलब ये है कि जो बदरी चैनल जितना देख रहा है वो उसी एतबार से जो है वो फरमाइशें कर रहा है। आइए जो है वो अपना वो वाला क्लिप देखते हैं। शीदा मखलूकात में से एक मखलूक जिन भी है। जिन को जिन क्यों कहते हैं? जिन को जिन क्यों कहते हैं? पोशीदा मखलूकात में से एक मखलूक जिन है जी। और जिन को जिन कहने की वजह यही है कि ये जिन है। जिन का मन अगर करना तो जिन का मन ही छुपी हुई चीज है, पोशीदा चीज। तो जिन को जिन इसीलिए कहते हैं कि ये जिन है, पोशीदा मखलूक है। अच्छा, अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की कुदरत देखें कि अल्लाह की जमीन पर जितने इंसान है ना, इससे 9 गुना ज्यादा जिन है, 9 गुना ज्यादा।
لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے بندوں کی کیسی حفاظت کا سامان رکھا ہوا ہے. ان میں شریر جنات بھی ہوں گے، ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اللہ کی قدرت ہے نا، اللہ کی رحمت ہے. فرشتوں میں سے بعض فرشتے اس طرح کے ہیں کہ جن کی ذمہ داری ہی انسانوں کی حفاظت. جنات باوجود کوشش کے بھی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نورانی مخلوق ہماری حفاظت پر معمول ہے. الحمدللہ. وہ بھی پوشیدہ مخلوق ہے، یہ بھی پوشیدہ مخلوق ہے. وہ نوری مخلوق ہے، یہ ناری مخلوق ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. قرآن اندازی کریں گے انشاءاللہ. پہلی قرآن اندازی میں ماہنامہ فیضان مدینہ تبرکات کی پہلی قرآن اندازی میں انشاءاللہ نام نکالیں گے، اور اس کے بعد دوسری قرآن اندازی جو ہے وہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی ہوگی. اسی دوران انشاءاللہ جو 2 شعر پوچھے گئے تھے وہ بھی ہم پڑھیں گے. آئیے چلتے ہیں پہلی قرآن اندازی کی طرف. مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. مدینہ حذیفہ الطاری خانیوال سے ہیں. انشاءاللہ جو ہم سے رابطہ کیجیے، آپ کو آپ کا تبرکات انشاءاللہ روانہ کی جائیں گے. اگلی قرآن اندازی ماہنامہ فیضان مدینہ کی ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. ندان جوز تو مل جائے، ندان جوز تو ماوائے، توی خود ساز سامان اغثنی یا رسول اللہ، توی خود ساز سامان اغثنی یا رسول اللہ. پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. مدینہ بنت محمد اعجاز الطاریہ سیالکوٹ سے اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے. انشاءاللہ آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ روانہ کیے جائیں گے. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں